دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے اس ٹاپک پر 17 رمضان کو ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، لیکن چونکہ میری طبیعت ناساز تھی، کمیونٹی پوسٹ میں نے ڈالا تھا، تو اس لیے اس میں تاخیر ہوئی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اس ویڈیو کو آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو کفر اور اسلام کے درمیان جو غزوہ ہوا، جو پہلی جنگ لڑی گئی، اس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کچھ مختصر سی باتیں لانے کی اور کچھ اس میں جو خاص واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی تفصیل جو ہے یعنی تفصیلی ویڈیو غزوہ بدر پر جب انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی یعنی سیرت النبوی پر پوری سیریز میں بناؤں گا انشاءاللہ، تو پھر تفصیل سے غزوہ بدر کا جائزہ لوں گا۔ ابھی جو ہے کس وجہ سے ہوئی ہے اور کچھ خاص واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، اس وقت کیا حالات تھے مکے کے، اور کتنا ظلم کیا گیا مسلمانوں کے اوپر۔ اس حالات میں جب کس طرح یہاں تک کہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور ان پر رات میں اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی، اسی درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکم دیا ہجرت کا۔ وہ لوگ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں جو ہے مدینہ۔ پھر مدینہ آپ جانتے ہیں کہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، وہاں پورا ایک نظام، ایک سسٹم قائم کیا، اور جب وہاں ایک ریاست قائم ہو گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھیج کر کے ادھر ادھر آس پاس کے علاقے میں یہ معلوم کرتے تھے کہ خبر رکھتے تھے کہ کیا حال ہے مکہ کے لوگوں کا، کیا وہ لوگ ہم پر اٹیک کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارے خلاف سازش تو نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی بیچ یہ معلوم چلتا ہے کہ ایک قافلہ جو ہے قریش کا، ایک تجارتی قافلہ، وہ مکے سے شام کے لیے نکلتا ہے۔ شام ایک تجارتی اسپاٹ تھا، ایک جگہ تھی جہاں لوگ اپنا مال لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا کہ وہ اس کو بھیجا کچھ لوگوں کو تاکہ وہ معلوم کرے قافلے کے بارے میں، لیکن تب تک وہ قافلہ جا چکا تھا۔ اور جب وہی قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا، جدھر سے وہ ہو کر کے گزرنے کا امکان تھا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ وہ قافلہ جو ہے آ رہا ہے۔ تو اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، تقریباً جو ہے 250 کلو سے زیادہ سونے اور چاندی سے لدا ہوا وہ قافلہ تھا۔ اور اتنا بڑا قافلہ، لیکن اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ جو مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ تو اس طرح کا جب اعلان ہوا تو لوگ نکلنا شروع ہوئے، لیکن اس میں کوئی یہ نہیں تاکید کی گئی تھی کہ نہیں سب کو نکلنا ہے اور جہاد کی غرض سے چلنا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ بس ایک ترغیب تھی، جو نکلنا چاہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے لیے جب تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ تقریباً 313، اور کسی روایت میں آتا ہے کہ 314، کسی میں 317، یہ اتنی تعداد کے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جس میں سے تقریباً 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے، باقی انصار تھے۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جب وہاں کے لیے نکلتے ہیں تو ادھر جو ہے دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا، جو اس کا کمانڈر تھا، حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا جو راستہ بہت خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگا رہا تھا، اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا کہ مطلب کوئی ہمارے اوپر نظر تو نہیں رکھ رہا ہے۔ اس کو خدشہ تھا، اسے خدشہ تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے ہم پر اٹیک نہ کر دیں، ہمارے قافلے پر۔
تو پھر جلد ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب کو کے بارے میں کہ وہ لوگ قافلے پہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو لہذا اس نے فوراً جو ہے مزمم بن عمر غفاری، یہ ایک شخص تھا جس کو اجرت دے کر کچھ پیسہ دے کر کے جو ہے ابو سفیان نے مکہ بھیجا کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر کے جو ہے وہاں لوگوں کو خبر کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے قافلے پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ زمزم جو ہے نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق وہ اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اس نے، اور جو کجاوا جس پر بیٹھتے ہیں اونٹ کے اوپر اس کو الٹا کر دیا اور اپنا کپڑا جو ہے ایک دم پھاڑ لیا، اور وہ اسی طرح جو ہے وادی مکہ میں وہ داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی وہ چلانے لگا، اے جماعت قریش، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے اس پر محمد اور اس کے ساتھی جو ہے دھوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے کہ نہیں، مدد مدد، اس طرح وہ چلا رہا تھا۔ اور یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑے اور کہنے لگے کہ اس کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک طنز کیا انہوں نے کہ جیسے ابن حضرمی کا جو قافلہ تھا اس پر جو اٹیک کیا گیا تھا، آپ اس قافلے کی طرح نہ سمجھیں، ہم لوگ جو ہے بہت بہادر لوگ ہیں۔ بہرحال یہ بات جو ہے مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو وہ لوگوں نے ایک بڑا لشکر جو ہے جمع کیا کہ کسی طرح جو ہے اپنے اس کو بچایا جائے قافلے کو۔ اور ادھر جو ہے جب ان کو معلوم ہوا ابو سفیان کو کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے، تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے نا وہ ایک آدمی سے جا کر کے ملے قافلے سے اور آگے، اس کا نام جو ہے مجدی بن عمر تھا، اس سے ملاقات کیا اور پوچھا کہ جو لشکر مدینہ سے کچھ نکلا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اور کوئی ایسی بات تو ہوئی ہے جو اس کو آپ سمجھ رہے ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکے کہ واقعی کوئی ہم پر اٹیک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو میں نے کچھ خاص نہیں دیکھا ہے، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بیٹھائے اور پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے، اور کچھ نہیں دیکھا۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا جہاں کے بارے میں بتا رہے تھے، جہاں وہ 2 صحابی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ پہنچے تھے، وہ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور ان کے پاس جو ابو سفیان جاتا ہے اور جو اونٹ کی لید ہوتی ہے، جو اس کی میگنی ہوتی ہے، اس کو توڑ کر کے دیکھتے ہیں، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے وہ محمد کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا کرتا ہے نا کہ اپنے قافلے کو دوسرے مغرب کی طرف پورا ایک دم، وہاں رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، وہ بدر کے مقام پہ ٹھہرنے والا تھا جہاں چشمہ وغیرہ تھا، لیکن وہ مغرب کی سمت لے کے چلا جاتا ہے اپنا، اور اتنی دور سے وہ گزرتا ہے کہ یہ ان کی پہنچ سے دور نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بچا لیتا ہے اپنے قافلے کو، اور یہ پھر خبر بھیجتا ہے وہاں کہ جو ہے مکے میں کہ ہم لوگ جو ہے بچ گئے ہیں اور جو ہے آپ لوگ اطمینان رکھیے۔ تو پھر یہاں مکے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی 2 رائے ہو جاتی ہے کہ نہیں اب لشکر لے کے چلنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں چلنا ہے۔ بہرحال ابو جہل جو ہے وہ نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم چلیں گے اور جو ہے وہاں چل کے دکھائیں گے کہ تاکہ یہ روز روز کا جو جھنجھٹ ہے، ڈر بنا ہے ہمارے شاہراہ پر تجارت کی، وہ سب ختم ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ، ایک تفصیل ہے پھر میں کبھی بات کروں گا اس پر، تو وہ جو ہے لے کر نکلتا ہے قافلہ، تقریباً پہلے تو 1300 لوگ نکلتے ہیں، پھر 300 لوگ ایک قافلے کے وہ اس سے کسی رائے پر اختلاف کر کے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن 1000 کا لشکر وہ لے کر جو ہے بدر کے مقام کی طرف، یعنی اس شاہراہ کی طرف جدھر تھا کہ وہ ہے اسلامی لشکر، ادھر وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل جاتا ہے کہ وہ ایک مکے سے جو ہے ایک لشکر نکلا ہے۔ اب جو ہے حالات بدل جاتے ہیں، ابھی نکلے تھے کس کے لیے؟ قافلے کے لیے، اور ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 313 لوگ، اور وہ بھی 2 گھوڑے تھے اور کچھ چند اونٹ تھے جس پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، مطلب وہ جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے۔ 40 آدمی تھے اس قافلے میں، اس کا مقابلہ کرنا 300 لوگوں کا کچھ وہ نہیں تھا۔ لیکن جب معلوم چلا کہ جو ہے حالات جو ہے اچانک بدل گئے، تو جب یہ اچانک بدل گئے اور معلوم ہو گیا کہ لشکر جرار مکے سے آ رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں جو ہے درپیش حالات کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا کہ کیا کیا جائے بھائی۔ تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی اچھی بات کہی اور کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی نہایت عمدہ تقریر کرتے ہیں۔ پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، انہوں نے بھی بڑی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بھی ہمیں راہ دکھلائی ہے اس پر ہم رواں دواں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلیے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہاں فلسطین میں چل کے جہاد کرنا ہے اور اپنے وطن کو واپس لینا ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو وہی حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بات سنی تو ان کو کلمہ خیر کہا اور دعا دی۔ لیکن یہ جو تینوں کمانڈر تھے، یہ جو تینوں لوگ اٹھ کر کے تقریر جنہوں نے کی تھی، یہ تینوں کے تینوں مہاجر میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ لشکر میں اکثریت جو تھی وہ انصار کی تھی اور جو مارکے کا اصل بوجھ انہی کے سانوں پر پڑنے والا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ بھائی لوگوں مجھے مشورہ دو، اور ان کی خواہش تھی کہ کم سے کم انصار کے لوگ یہ بات بولیں، جواب دیں۔ تو یہ بات جو ہے انصار کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھاپ لی، اور چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اس پر ہم نے آپ کو اپنی سموتات کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے والے جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ تو یہ جب ان کی بات سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا کہ بھئی اب تشریف لے چلیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج لے کر کے بدر کے مقام سے تھوڑا اور پہلے ٹھہرتے ہیں، تو جب وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس کے بعد ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور ساتھ لینے کے بعد جو ہے نکلتے ہیں کہ جائزہ لینے کے لیے، دیکھیں مکی جو لشکر ہے اس کے قیام کا جائزہ کیسے لیا جائے، کیا حال ہے، کتنی فوجیں ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے۔ تو اسی لیے نکلتے ہیں تو ایک بوڑھا عرب مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ وہ ان کا کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اور جو مکہ کے لشکر آیا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ جب تم ہم کو یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس طرف سے ہو تو میں بتا دوں گا کہ جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اب مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکہ کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے، اور یہ کہہ کر چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا کہ پانی سے کیا مراد ہے، کیا عراق کے پانی سے ہو، کس پانی سے ہو، کیا ہے، یہ سب بکتا رہا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلوم کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک دستہ بناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلومات کے لیے، جاسوسی، جس میں زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں جو بدر کے چشمہ ہوتا ہے پانی والا،
وہاں تو غلام جو ہے مکی غلام لشکر کے لیے پانی بھر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس کو گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بھائی کس کے ساتھ ہو، کہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو، کس سے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں ہم لوگ مکہ کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ہیں، مکہ کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کو پیٹتے ہیں، صحابہ کرام کہتے نہیں تم لشکر کے ساتھ ہو، ارے قافلے کے ساتھ ہو۔ تو بالآخر وہ مار سے بچنے کے لیے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ لشکر کے قافلے کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جب سلام پھیرتے تو کہتے کہ جب یہ وہ لوگ جب سچ بول رہے تھے تو تم لوگ مار رہے تھے اس کو، اور جب جھوٹ بولے تب تو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ قریش کے ہی ساتھ ہیں، مطلب مکی لشکر کے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ ان کی کتنی تعداد ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، وہ لوگ ان گنت بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کچھ اندازہ؟ کہتے نہیں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے ذہین تھے، پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنے اونٹ ڈیلی ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 9 کبھی 10۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 900 سے 1000 کے بیچ میں وہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ لشکر جو ہے جاتا ہے میدان جنگ میں، بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو جب صف لگ رہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صف درست فرما رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی اس کا ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست فرما رہے تھے، تو صف کی درستگی میں کے دوران آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے۔ تو سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں کہ پیٹ پر وہ صف سے کچھ باہر نکلے تھے، وہ تیر ان کے پیٹ پہ کچھ لگ گیا۔ تو انہیں سواد نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بدلہ مجھے بدلہ چاہیے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے، چومنے لگے پیٹ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حالات ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کل کے بعد ملاقات ہو نہ ہو تو میں نے چاہا کہ آپ کی آخری ملاقات میری ایسی ہو کہ آپ کی جلد میری جلد سے چھو جائے۔ سوچیں آپ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لگ گئیں تو ایک اصول ہوتا تھا کہ پہلے فرسٹ فائٹ کے لیے ادھر سے کچھ لوگ نکلتے تھے، ادھر سے کچھ لوگ نکلتے تھے، جس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ تو ادھر سے جو ہے عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں لوگ نکلتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ بھائی آؤ کوئی لوگ ہمارے مقابلے میں۔ تو 3 انصار میں سے نکلتے ہیں جوان، ایک عوف، ایک معوذ اور ایک جو ہے عبداللہ بن رواحہ۔ تو قریشی پوچھتے ہیں وہ تینوں، عتبہ اور شیبہ اور ولید، کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار میں سے ہیں، انصار کی ایک جماعت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اچھے مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آواز لگائی کہ محمد ہمارے پاس ہمارے قوم کے ہمسیروں میں سے بھی کسی کو بھیجو، ہمسروں میں سے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ، علی آپ لوگ بھی اٹھیے۔ تو ادھر سے عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں۔ تو عتبہ بن ربیہ کا مقابلہ ہوتا ہے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو عمر دراز تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے ولید سے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک وار میں ان لوگ کام تمام کر دیتے ہیں، ولید کا اور شیبہ کا۔ لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مد مقابل جو تھا وہ عتبہ، وہ جو ہے ان دونوں میں ایک ایک وار کا جو ہے گہرا زخم لگاتے ہیں، ہے نا۔
تو یہ کافی زخمی ہو جاتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عتبہ بھی۔ تو ادھر جب یہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اس سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ لوگ خالی ہو جاتے ہیں اپنے شکار سے، تو لوگ پلٹ کر کے جو ہے عتبہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو قتل کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اٹھا کر کے اپنے طرف لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر گھمسان کا رن پڑ جاتا ہے، دونوں طرف سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست کر کے واپس آتے ہیں اپنے خیمے کی طرف، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھے سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اور جب بڑی تیز لڑائی ہونے لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کی جائے اور چاہے تو نہ کی جائے۔ بہت ہی اس کے اتنے گڑ گڑا کے اتنا رو کر کے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں کندھوں سے چادر گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر درست کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے بڑی دعا کر لی ہے۔ اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خود کئی صحابہ جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہاں جو ہے فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ جو ہے میں نے تلوار چلائی اس سے پہلے جو ہے وہ کافر کی گردن اڑ گئی، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے ہوتے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ایک اور واقعہ، جب یہ گھمسان کا رن چل رہا تھا، دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں اور بائیں دو نوعمر نوجوان ہیں، اتنی نئی عمر کے تھے کہ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ارے۔ تو اتنے میں ایک نے مجھ سے کہا چپکے سے کہ تاکہ دوسرا نہ سنے، اس نے کہا کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں وہ نوجوان صحابی، ایک دم نئی عمر کے نوجوان، کہتے ہیں کہ وہ میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے پہلے موت لکھی ہوگی، یعنی وہ مر جائے یا میں مر جاؤں گا، اس سے پہلے میں اس سے جدا ہونے والا نہیں۔ اور یہی سیم بات ان کے دوسرے ساتھی جو ہوتے وہ بھی مجھ سے کہتے ہیں۔ تو اس دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بچوں، بھتیجوں، وہ تمہارا شکار رہا۔ ان کا یہ بیان مطلب جب یہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ سن کر کے وہ دونوں اپنی تلوار لیے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک لوگ مارتے ہیں جو حضرت ایک معاذ ہوتے ہیں، ایک معوذ ہوتے ہیں، معاذ اور معوذ، کوئی لوگ معوذ کہتے ہیں، معوذ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو معاذ ہوتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا وار کرتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی ہے اور وہ جو گرتا ہے تو جواب میں جو ہے ابو جہل کے جو بیٹے اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، اکرمہ، وہ جوابی حملے میں مارتے، ان کا ہاتھ ایک کٹ جاتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کٹ کر کے وہ الگ نہیں ہوتا ہے، لٹکنے لگتا ہے۔ انہی کا بیان ہے کہ جب اس کے بعد بھی میں لڑ رہا ہوتا ہوں، لیکن کچھ دیر لڑتے لڑتے جب مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے اپنے ہاتھ سے، جو میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، آدھے سے زیادہ چمڑا لگا ہوا تھا، مجھے جب تنگ کرتا ہے اور میں نہیں لڑ پاتا ہوں، مجھے دقت ہوتی، تو میں ایک پیر سے اپنے ہاتھ کو دباتا ہوں، کھینچ کے اس کو الگ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ اس کے بعد پھر معوذ جاتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، تو مردہ حالت میں اس کو چھوڑتے ہیں جس پر وار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ دونوں صحابی جو بچے تھے، اور جو ان کو مارنے کے بعد اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کر دیا، دونوں لوگ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنی تلواریں پوچھ لی ہیں دونوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا دکھائیے۔ جب دیکھتے ہیں دونوں میں خون لگا ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ جب یہ مارکہ ختم ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں فتح، بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیتے، وہ لوگ 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل کیے جاتے ہیں، 70 کے قریب جو ہے قیدی بنا لیے جاتے ہیں، سب بھاگتے ہیں دم دبا کر کے۔ اور جب یہ مارکہ ختم ہو جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے دکھائے کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ اس پر جو ہے صحابہ کرام تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کدھر ہے وہ لاش کا جو ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں ابو جہل کدھر ہے۔ تو جب اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پایا، اور اس حالت میں کہ اس کو ابھی سانس آ رہی تھی، جاری تھی، ابھی مرا نہیں تھا وہ پورا۔ تو انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے پھر بھی اس کی عقل دیکھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ سوچیں آپ، کتنا غروری اور گھمنڈی تھا۔ اور جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ اچھا بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جب اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا وہ بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے، اور کہا کہ اگر میری گردن کاٹنا نا تھوڑا نیچے سے کاٹنا، میری گردن کاٹنا تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ جب نیزے پہ اٹھاؤ نا میری گردن کو تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ سوچیں کہ کتنا کمینہ شخص تھا، مرتے وقت بھی جو ہے ایمان ڈالنے کے لیے اللہ نے اس کو ایمان نصیب نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ جب عبداللہ بن مسعود اور ابو جہل کے درمیان یہ جو باتیں ہوتی، پھر انہوں نے اس کا سر کاٹا اور کاٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، یہ رہا اللہ کا دشمن ابو جہل۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر، صحابہ نے لے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لاش دکھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا یہ فرعون تھا۔ تو دوستوں، یہ میں نے شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اور یہ بجائے ویڈیو کے آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگ انشاءاللہ اگر اسی طرح پیار دیتے رہے، سنتے رہے، تو انشاءاللہ جو ہے میں جب سیرت کی ایک پوری سیریز بناؤں گا تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ کئی پارٹ میں بدر کا پورا منظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔